وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، نیک عمل والے جنت پانے والے لوگ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ زندگی کے ہر موڑ میں اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ کیا سچ میں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتنا توکل ہے، کتنا نہیں ہے؟ عموماً انسان توکل بھروسے کی بات تو کرتا ہے، لیکن اس کے توکل اس کے بھروسے کا جب امتحان ہوتا ہے تو اس میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بھروسے کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں مزید باتیں آگے بیان کرتے ہوئے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دنیا میں کتنے سارے دابہ ایسے ہیں، چوپائے جانور۔ اللہ نے دابہ کا ذکر کیا، جانوروں کا، چوپایوں کا ذکر کیا، لیکن یہ عام بات ہے بہت سارے جانوروں کے بارے میں، بہت سارے پرندوں کے بارے میں۔ لا تحمل رزقها، جو اپنی روزی ڈھوتے نہیں پھرتے ہیں، ہے نا، اپنی روزی لے کر پھرتے نہیں ہیں، ڈھوتے نہیں پھرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بڑی پیاری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین پر اگر ویسے توکل اور بھروسہ کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے روزی عطا کرے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ پرندے صبح جب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج اسے کتنی روزی ملنے والی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں جس راستے پر ابھی نکلا ہوں وہاں روزی ملے گی یا پھر مجھے راستہ بدلنا بھی ہوگا۔ ایک کی جگہ 10 جگہ پڑاؤ ڈالنی ہوگی، 50 کی جگہ 40 جگہ مجھے اڑ کر کے جانا ہوگا۔ لیکن وہ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ گھونسلوں پر واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے طرح کل کی پلاننگ، پرسوں کی پلاننگ، 10 سال کی پلاننگ، 50 سال کی پلاننگ، 100 سال کی پلاننگ، 2 4 7 10 پیڑھیوں کی پلاننگ پرندوں کو یہاں پر نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کسی جانور کے یہاں ہوتا ہے، گائے، بکری، بیل، بھینس، اونٹ، ہے نا، حتیٰ کہ گدھا جسے ہم بے عقلی اور کم سمجھی کی دلیل سمجھتے ہیں، کسی کو بیوقوف کہنا ہوتا ہے اس کو گدھا کہہ کے گالی دے دیتے ہیں۔ وہ گدھا بھی 2 4 10 سال کی پلاننگ نہیں کرتا ہے نا، اور انسان اس سے بڑا ایسا گدھا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے 100 سالوں کی پلاننگ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے توکل اور صبر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ دابہ، جانور، چوپائے، مخلوق، پرندوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، مچھلیوں کی شکل میں ایسے ہیں جو اپنی روزی ڈھوتے نہیں پھرتے ہیں، ہے نا۔ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو چلو 4 دن ٹرین میں رہنا ہے تو اس کے برابر کھانا، روزی روٹی باندھ لیا، پوٹلی باندھ لیا، اور پھر جب جا کے وہاں جا کے رہنا ہے تو وہاں خرید کے کھانا ہے تو اتنے پیسے بھی رکھ لیتا ہے، یعنی وہ روزی ڈھو رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو اپنی روزی لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ انسان جہاں جاتا ہے اس کی روزی کون پہنچاتا ہے؟ وہاں تک اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے۔ تو انسان کی تدبیر، دیکھیے تدبیر تقدیر کے اوپر ایمان کی مخالفت پہ نہیں ہے، لیکن خوف، ڈر، یہ جو ہے توکل کے خلاف ہے، تقدیر کے اوپر ایمان کے خلاف ہے۔ ابھی 2 4 دن یا ایک ہفتہ ہوا ہوگا، میں سعودی کے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ کی ایک تقریر سن رہا تھا،
تو اس میں انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے زیادہ ٹینشن مت لیا کرو، مت خوف کھایا کرو. یہ لفظ تھا ان کا، لا تخف کہا، مت خوف کھایا کرو، ڈرا مت کرو اپنے بچوں کی فیوچر کو لے کے. کیونکہ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں استنجا تک نہیں کرنا آتا تھا، تمہیں غلاظت دھونے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کسی نے کسی کو دی ہے. اور تمہارا یہ مسئلہ تمہارے بچپن میں حل ہوا ہے، جبکہ تمہیں شعور، تمہیں احساس، یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک رزق کا آخری لقمہ نہیں کھا لیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. پھر کیوں خواہ تم خوف کھاتے ہو؟ یہ جملہ ان کا بڑا پیارا تھا اور ان کے بولنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے. ایک ایک جملہ بول کے تھوڑا ایک جملہ بولتے ہیں، پھر تھوڑا پاز دیتے ہیں، پھر ایک جملہ بولتے ہیں، بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں. ان کا طریقہ الگ ہے تھوڑا بیان کرنے کا. تو اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، وہ یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ عام طور پر انسان اپنے سے زیادہ اپنے آنے والی نسلوں کے فیوچر کو لے کے ٹینشن لیتا ہے، جب وہ اس بات کا احساس، اس بات کی علم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فیوچر تک زندہ رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا، ہے نا. آپ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ کی دولت سے نوازا. کتنے تو یتیم پیدا ہوتے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ان کے کھانے پینے کپڑے ان کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ امیر گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو امیروں والی بیماری دے دی ہے، اس کا خرچہ آپ کا الگ ہو گیا. غریب گھر میں پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ سے غریب والی بیماری دی، اس کو اتنی بڑی بیماری نہیں، اس کو اتنا خرچہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سسٹم اور تدبیر کا حصہ ہیں. لہذا اپنے اولاد کے فیوچر کو لے کے زیادہ فکر نہ کریں. فکر اگر ہوگی تو صرف ایک ہی چیز کی ہے، وہ آخرت کی فکر کیجیے. تو اللہ رب العالمین نے توکل اور جب بھروسے کی بات کی ہے تو ہمارا امتحان توکل اور بھروسے کا اپنے بچوں کے فیوچر میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے کہ بھائی کیا کرے گا بڑا ہو کر کے، کیا کھائے گا، کہیں بھوکا نہ مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. میں کبھی کبھی مذاق میں بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں، میں نے کہیں کا تقریر میں بھی کہا، مسلم سماج اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر، یعنی دنیا کی زندگی کو لے کر اتنا زیادہ ٹینشن بھرا زندگی گزار رہا ہے کہ دین کی فکر کی توفیق نہیں ہے نا. اپنے بچوں کو دین پڑھانے کا موقع نہیں ہے. دنیا کی تعلیم کے لیے آدمی کیا کرے، جان توڑ محنت کرتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اسکول کالج کے گیٹ میں روزی کا فرشتہ بیٹھایا ہے، جو آئے لکھ دو کروڑ پتی، جو نہ آئے لکھ دو بھوکا مر گیا. ایسے نہ دکھتا ہے جو آدمی گھسیٹ کے جوتا پھاڑ محنت کر رہا ہے کہ بھائی اگر نہیں پڑھائیں گے، وہاں نہیں پہنچائیں گے تو بھوکا مر جائے گا. تو بھی جو وہاں نہیں گیا شاید کہ وہ بھوکا مر جاتا ہوگا، ہے نا. جبکہ سماج کا 20% وہاں پڑتا ہے، باقی 80% وہ کیا جی نہیں رہا، کیا وہ کھا نہیں رہا. کوالٹی ایجوکیشن کے نام پر جو انسان کے ایمان اور انسان کے توکل کا گلا گھونٹا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یہ اس کو معمولی مت سمجھے، ایمان کا حصہ ہے یہ. ایجوکیشن کی کوالٹی کے نام پر ایک مومن کے توکل اور ایمان کا جو گلا گھونٹا گیا ہے، یہ ناقابل برداشت چیز ہے. آپ اچھی تعلیم دیں لیکن اچھی تعلیم ہی سے اس کو روزی ملے گی. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ علاج کرائیں لیکن یہ سمجھیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ڈاکٹر کی نہیں ہے. ویسے ہی مسئلہ یہ بھی ہے. تو ہمارے یہاں یہ حالات ہے کہ لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے کرسچن کو اسکول ہیں اس کے گیٹ میں روزی کا فرشتہ بیٹھا ہے، رجسٹر میں لکھ رہا ہے کہ ہاں جو آیا وہ کروڑ پتی، جو نہیں آیا وہ مر گیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. دنیا میں کتنے سارے مخلوق اللہ نے ایسے بھی بنائے جو روزی ڈھوتے ہوئے نہیں پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی. پہلے جانور پھر انسان کا ذکر. اس کا مطلب جو بے زبان جانور، جس کے پاس تدبیر نہیں، جس کے پاس پلاننگ نہیں، اللہ جب ان کو روزی دیتا ہے تو آپ پھر بہت ساری تدبیر کر ہی لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں کا بندوبست آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اللہ رب العالمین سننے والا، علم رکھنے والا ہے. انسان کی ضرورتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو اللہ سے روزی مانگی، روزی کو لے کر کے بہت زیادہ ٹینشن بھری زندگی مت گزاریے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
ہوں